السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جماعت نہم مطالعہ پاکستان کے 5 اسباق الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان پہ اچھے انداز میں ورکنگ کی ہوگی۔ آج ہمارا 6واں سبق ہے، لیسن نمبر 6 ہے۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 6، آج ہم اس میں ہمارے مشقی سوالات میں موجود ہمارا جو لانگ کوسچن ہے، آخری لانگ کوسچن نمبر 4، تفصیلی سوال نمبر 4، اس کا آنسر ہم انشاءاللہ جواب پڑھیں گے آج۔ پاکستان میں نسوانی تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالیں۔ اس سوال کا جواب ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے۔ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کا جائزہ۔ تو آپ نے جو لیسن نمبر 5 میں جو ٹاپک ریڈ کیا، اس کے بعد سمارٹ سلیبس کے مطابق آپ کا یہ ٹاپک بنتا ہے۔ تو بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ٹاپک میں ہمارے لانگ کوسچن کا جو آنسر ہے وہ یہاں پر اس میں کیا کیا معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہیں۔ تو یہ آپ کی مین ہیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے مملکت خداداد پاکستان کا وجود نفاذ اسلام کے لیے عمل میں لایا گیا۔ یہاں عورتوں پر تشدد اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کئی قوانین تشکیل دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان میں یہاں سے ایک نئی ہیڈنگ آپ نے لگانی ہے، اور ہیڈنگ کے لیے جو ہیڈنگ بنے گی وہ میں نے یہاں اس کو نشان زدہ کیا ہوا ہے، آئلی قوانین 1961، یہ ہیڈنگ ہے۔ ان میں آئلی قوانین 1961 کے بعد قوانین جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ان سے حقوق نسواں کو تحفظ حاصل ہوا ہے۔ آئلی قوانین سے مراد ہے خاندانی قوانین۔ عورتوں پر یہاں سے آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ بنے گی، ہیڈنگ آپ کی بنے گی ترمیمی بل، جو کہ یہاں نشان زدہ کی ہوئی ہے۔ عورتوں پر مظالم، ان کے حقوق کو غصب کرنے سے متعلق اسمبلی اور سینٹ نے ترمیمی بل بھی منظور کیا ہے۔ پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ اقدامات کیا ہیں؟ پہلا قدم حکومت پنجاب کا وہ یہ ہے کہ کم عمر کی جو شادی ہے اس پر پابندی لگائے گی۔ اس ضمن میں تو آپ یاد رہے کہ یہ جو ہمارا قانون ہے کہ کم عمری پر جو شادی ہے، جو قانونی طور پر جو ایک عمر مقرر کی گئی ہے، لڑکی کے لیے 16 سال اور لڑکے کے لیے 18 سال، یہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے مسلمان لڑکے اور لڑکی کے لیے۔ جیسا ہی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچیں، بالغ ہوں، تو شرعاً وہ نکاح کا حق رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کا قانون ہے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں کم عمری کی شادی کا رواج ہے۔ پاکستان میں شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال مقرر ہے۔ پنجاب کی یہاں سے آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی، اور یہ ہیڈنگ ہوگی 2015 میں شادی ایکٹ پہ ترمیم۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے 2015 میں شادی ایکٹ میں ترمیم کی ہے کہ اگر والدین، نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ 16 سال سے کم عمر لڑکیوں اور 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادی کرواتا ہے تو ان کو قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی، کیونکہ ہمارے قانون کے مطابق شریعت کے اندر تو جو نکاح ہے اس کی اجازت کے لیے والدین کی رضامندی ضروری ہے، والدین کرواتے ہیں۔ تو اور آگے نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ، تو موجودہ ہمارے ہاں قانون کے مطابق ہمارے نکاح کا رجسٹر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جو بھی یعنی کہ مین سورسز یہی ہیں نکاح کو کروانے کے، تو اس لیے والدین، نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کے عملے کے لیے قانون بنایا گیا کہ اگر جنہوں نے اس جو ایک لمٹ مقرر کی ہے ایج کی، اگر اس سے کم کی ایج میں اگر شادی انہوں نے کروائی تو پھر یہ جو مذکورہ لوگ ہیں ان کو قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ بھاری جرمانہ بھی ان پر عائد کیا جا سکتا ہے۔ آگے دوسرا ہمارا جو حصہ ہے اس ٹاپک کا وہ ہے کہ حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے اندر ایک اور ایکٹ پاس کیا گیا اس حوالے سے۔ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 24 فروری 2016 میں پنجاب حکومت نے تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا۔ یہ ایکٹ ان خواتین کو انصاف، تحفظ اور امداد مہیا کرتا ہے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ تشدد زدہ
متاثرہ خواتین کو مختلف جرائم سے تحفظ دے کر انصاف فراہم کرتا ہے، جیسے تشدد کے اظہار، گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بےہودگی، معاشی تنگی، پیشہ کرنا اور سائبر کرائم وغیرہ۔ سائبر کرائم میں ہمارے سوشل میڈیا کے اندر کے جو کرائم ہیں وہ سارے اس کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ پنجاب حکومت کا 2016 کے اندر ایکٹ پاس کیا گیا جس کو پنجاب تحفظ نصف ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے تحت جو بھی خاتون تشدد کا شکار ہوتی ہے وہ قانونی طور پر دسترس کا حق رکھتی ہے۔ تو یہاں تک تھا آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2۔ تو طلباء کرام آج آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس مذکورہ ٹاپک کو اپنے جو آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں ان کی مدد سے احسن انداز میں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ آئندہ سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔